بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار چیزیں پیدا فرمائیں، لیکن کچھ چیزیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک خاص درخت ہے جو مفید بھی ہے، بابرکت بھی ہے۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ جو ہم کلام مقدس کلام الہی سے پڑھ رہے ہیں، اس میں اسی درخت کا تذکرہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 20ویں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَشَجَرَةً، اور اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا فرمایا، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا نامی پہاڑ سے، تنبت جو اگاتا ہے، بالدہن تیل، والصبغ اور سالن ہے، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے بطور سالن بھی استعمال ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے، اور طور پہاڑ کا نام ہے، اور اس کو طور کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں یہ درخت ہے۔ اور یہ طور سینا وہ طور سینین ہے جہاں پر رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی پہاڑ ہیں سب پر زیتون کے درخت ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس سے تیل نکلتا ہے، اور زیتون کا تیل ان گنت لا تعداد بے شمار امراض کے لیے مفید ہے۔ اس کو سالن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جسم پر بھی لگایا جا سکتا ہے، بلکہ لگایا جاتا ہے۔ اور صبغ کا معنی عدم یعنی سالن، یعنی اس کو کئی ایک طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس کو لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ پھر سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے 1851، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک آدمی عاشوراء کی رات مہمان بن کر آئے، تو آپ نے انہیں اونٹ کی سری اور زیتون کھلایا، اور فرمایا یہ اس مبارک درخت کا تیل ہے جس کا ذکر رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کی طرف بڑھیں
تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وشجرتن مفعول استعمال ہوا ہے عربی گرامر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، اور اس کا فعل وَأَنشَأْنَا لَكُمْ شَجَرَةً۔ اور جن مفسرین کرام نے اس پر جزم فرمایا ہے ان میں سر فہرست امام ابن جریر، امام سعدی، پھر ابن عاشور، امام واحدی، اور تفسیر البسیط میں یہ لکھا ہے کہ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے، جس طرح کہ رب کائنات نے سورۃ النور کی 35ویں آیت مبارکہ میں بیان فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ۔ اور یہ جو بات ہے کہ تنبت بالدہن، اس کا معنی یہ ہے کہ اس بابرکت زیتون کے درخت سے تیل نکلتا ہے اور اس کو لوگ مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کو سعودی عرب میں زیتون کے تیل میں پکے ہوئے کھانے ملیں گے، زیتون کے تیل کے پراٹھے ملیں گے، مختلف وہاں پر تنور ہیں جن کو وہاں فرن تمیز کہا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو مسور کی دال ملے گی، وہاں پر آپ کو پھول ملے گا، قلابہ ملے گا۔ اگر آپ ان سے کہیں تو وہ اس میں زیتون کا تیل ڈال کے آپ کو دیں گے۔ اس سے وہاں سعودی عرب کا جو خشک علاقہ ہے اس خشک علاقے کی خشکی کی شدت میں کمی کافی حد تک ہو جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، جن میں امام علیمی ہیں، امام شنقیطی ہیں، پھر ابن عاشور ہیں، امام نصفی ہیں، امام ابن جریر وغیرہ ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے یہاں ایک اور بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ دنیا کا سب سے بہترین زیتون یہ اسی علاقے میں ہوتا ہے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی۔ اور پھر بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زیتون کا درخت سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے بھی موجود تھا، اور بعد میں بھی اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اس کو پیدا فرما دیا۔ اور اس کے تیل میں اگر روٹی ڈبو دی جائے تو اس کا رنگ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، روٹی کی تاثیر بھی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالوں کے لیے زیتون کا تیل بڑا مفید ہے، اور بھی کئی ایک سلسلے ہیں اس کے۔ تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا اجمالی طور پر، لیکن یہاں زیتون کا تذکرہ خاص طور پر کیا ہے۔ اور ایک کتاب ہے انسان العیون، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زیتون کے درخت کی عمر 3000 سال ہوتی ہے، اور یہ 3000 سال تک پھل دیتا رہتا ہے۔ اور یہ طور سینا ایک پہاڑ ہے مصر اور ایلا کے درمیان، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اور یہاں پر بعض اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ اگر اسے آپ اس سے سرکہ بنانا چاہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر المراغی وغیرہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ زیتون کا درخت اس قدر، زیتون کا پھل اور زیتون کا درخت اس قدر صفات کا حامل ہے کہ اس پر باقاعدہ طور پر اہل علم نے کتابیں لکھ ماری ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس درخت کی کاشت کرنی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔